عنایت کے نے یوٹیوب پر سوال کیا ہے کہ جیسے ہی نماز شروع ہوتی ہے دنیا کا خیال آ جاتا ہے، کانسنٹریشن نہیں ہوتا، اس کو کیسے اوور کم کریں؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز میں اگر وسوسہ خود بخود آتا ہے تو معاف ہے، عمدن وسوسہ نہ لایا جائے۔ نمبر 1، وانٹیڈلی عمدن جمع کے دوسری چیزوں کا خیال نہ لایا جائے، خود بخود اگر آ رہا ہے تو معاف ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر خود بخود بھی آ رہا ہے تو اس کو جمانا بھی نہیں چاہیے، اس کی طرف توجہ نہیں کرنا چاہیے، اس میں مزید غور نہیں کرنا چاہیے، اس کو جتنا ہو سکے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تو اس سے انشاءاللہ تعالی نماز میں کوئی نقص تو نہیں ہوتا۔ البتہ نماز میں وسوسے کیسے دور کیے جائیں، اس کے لیے بطور خاص 2 باتیں ایسی ہیں جن پر آپ عمل کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وسوسہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے تو کثرت سے استغفار پڑھیں، لا حول شریف پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ وسوسے کو دور کرنے کے لیے یہ سب سے بہترین وظیفہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ نماز میں وسوسہ اس وقت آتا ہے جب کہ وضو کامل حالت پر نہ کیا گیا ہو۔ تو اگر نماز میں بار بار وسوسہ آ رہا ہے تو پہلے وضو پوری توجہ کے ساتھ کامل طور پہ کیا کریں، کیونکہ بزرگوں نے یہ بات بتائی ہے کہ وضو اگر کامل نہیں ہوتا تو نماز میں وسوسے آتے ہیں، بلکہ حدیث پاک سے بھی ثابت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ نماز میں سہو ہوا تو آپ نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی تھی کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں شاید بعض لوگوں نے طہارت کا کامل طور پر خیال نہیں رکھا، یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود اگر طہارت کامل نہ کریں تو وسوسے آنا تو دور کی بات ہے، اگر جماعت سے نماز ہو رہی ہو، مقتدیوں میں سے کسی کی طہارت اگر کامل نہ ہو تو امام کو بھی وسوسہ آ سکتا ہے، تو وضو کامل طور پہ کریں۔ وضو کامل طور پہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وضو کے 4 فرض تو سب کو معلوم ہے کہ چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ کونیوں تک دھونا، سر کا مسح کرنا اور دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا، یہ تو سب کو معلوم ہے۔ وضو کامل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وضو کی سنتوں پر اور مستحبات پر بھی عمل کیا جائے، یہ چیز وضو کو کامل بناتی ہے۔ وضو کامل کیسا ہوتا ہے؟ فرائض کے بغیر تو وضو ہوتا ہی نہیں، وہ تو سب کر لیتے ہیں۔ کامل کیسے ہوتا ہے؟ جب کہ وضو کی سنتوں پر اور مستحبات پر عمل کیا جائے۔ 9 سنتیں جو امام خضوری نے ذکر فرمایا، آپ کے حوالے سے میں ذکر کر رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ وضو کی سنتیں ہیں دونوں ہاتھ 3 مرتبہ دھونا برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے، اللہ کا نام لینا وضو کے شروع میں، مسواک کرنا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، دونوں کانوں کا مسح کرنا، داڑھی کا خلال کرنا، انگلیوں کا خلال کرنا، ہاتھوں کی بھی انگلیوں کا خلال کرنا، پیروں کی انگلیوں کا بھی خلال کرنا، وہ تکرار الغسل الی الثلاث، اور اعضاء 3 مرتبہ دھونا، جتنے اعضاء دھونے کے ہیں ان اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا، اور جو اعضاء مسح کرنے کے ہیں یا خلال کرنے کے وہ 1 مرتبہ کافی ہے۔ سر کا مسح، کانوں کا مسح، ہمارے پاس گردن کا مسح 1 مرتبہ کافی ہے۔ خلال ہاتھوں کی انگلیوں میں، پیر کی انگلیوں میں، داڑھی کا خلال 1 مرتبہ کافی ہے۔ جو اعضاء دھونے کے ہیں 3 مرتبہ اس کی تکرار کرنا، یہ 9 سنتیں ہوئیں۔ اور 6 مستحبات ہیں، وہ کیا ہیں؟ تو فرماتے ہیں وضو کرنے والے کے لیے مستحب یہ ہوتا ہے کہ وہ وضو کی نیت کرے۔ کیا نیت کرے وضو کی؟ جب وضو کرنا شروع کر رہا ہو اس وقت دل میں سوچے کہ میں اس لیے وضو کر رہا ہوں کہ عبادات انجام دے سکوں، جو عبادات بغیر وضو کے نہیں ہو سکتے وہ عبادت انجام دینے کے میں قابل ہوں، طہارت حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے پاکی حاصل کرنے کے لیے، طہارت حاصل کرنے کے لیے میں وضو کروں، یہ نیت کرے۔ اگر نیت نہیں کرتا ہے تو خیر احناف کے پاس تو ہو جاتا ہے وضو، بقیہ امام شافعی کے پاس، امام محمد بن حنبل کے پاس، امام مالک کے پاس تو نیت کے بغیر وضو ہوتا بھی نہیں، اور ہمارے پاس یہ کہ ہو تو جاتا ہے وضو لیکن وضو کا ثواب نہیں ملتا۔ تو بہرحال مستحبات میں 6 مستحبات میں پہلا مستحب یہ ہے کہ وضو جب کر رہے ہوں تو وضو کی نیت کرے، زبان سے اگر کہتے ہیں تو فبیہا، یا دل میں نیت بھی ہو تو کافی ہے۔ نمبر 2، پاؤں سر کا مسح کرنا فرض ہے لیکن پورے سر کا مسح کرے، یہ مستحب فرما رہے ہیں۔ اور نمبر 3، ترتیب سے وضو کرے۔ اللہ رب العزت نے آیت وضو میں جس چیز کا پہلے ذکر کیا پہلے اس کا غسل کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، ایمان والو جب تم نماز کے لیے اٹھو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے دھو لیا کرو۔ تو پہلے چہرہ دھونا، ہاتھ دھونے کے بعد کلی کرنے، ناک میں پانی چڑھانے کے بعد، فرائض میں پہلے چہرہ دھونا، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اور اپنی دونوں ہاتھ کونیوں تک دھو، تو چہرہ دھونے کے بعد دونوں ہاتھ دھونا۔ وامسحوا برؤوسکم، پھر اپنے سروں کا مسح کرو، تو چہرہ دھو لینے کے بعد، ہاتھ دھونے کے بعد مسح کرنا۔ اس کے بعد آخری میں ارشاد ہوتا ہے وارجلکم الی الکعبین، تو آخری میں پیر دھونا۔ فرماتے ہیں یہ بھی مستحب ہے، نیت کرنا، پورے سر کا مسح کرنا اور ترتیب کے ساتھ وضو کرنا۔ اور فرماتے ہیں پھر نمبر 4 کہ سیدھے ہاتھ سے ابتدا کرنا، یعنی مطلب چہرہ دھونے کے بعد بطور خاص
جب ہاتھ دھونے کی باری آئے تو پہلے سیدھا ہاتھ دھوئیں بعد میں بایاں ہاتھ. پیر دھوتے وقت پہلے سیدھا پیر دھوئیں بعد میں بایاں پیر. انگلیوں میں خلال کرتے وقت پہلے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کریں, مطلب اس طریقے سے ابتدا سیدھی جانب سے کرنا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں والتوالی, توالی کا مطلب ہے پیدر پہ وضو کرنا. اس طرح وضو کرنا کہ ایک عضو خشک ہونے سے پہلے دوسرا عضو دھو لینا, دوسرا عضو خشک ہونے سے پہلے تیسرا عضو دھو لینا. اور آخر میں فرماتے ہیں وہ مسح الرقبہ, اور گردن کا مسح کرنا, یہ بھی ہمارے پاس مستحب ہے. تو 9 سنتوں میں پلس یہ 6 مستحبات, تو جملہ کتنے ہوئے؟ یہ 15 امور ایسے ہیں کہ ان 15 امور پہ اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وضو میں نورانیت آئے گی, وضو کامل ہوگا. اب اس کے لیے کچھ الگ سے وقت نہیں لگتا. اور ایک بات آپ نوٹ کر لیجئے, یہ مستحبات پہ اور سنن پہ جب ہم عمل کر رہے ہیں اس کی وجہ سے کچھ وقت میں زیادتی نہیں ہوتی, کچھ زیادہ محنت نہیں لگتی. جو کام ہم کر رہے ہیں اس کو تھوڑا ترتیب میں لا لینا ہے, تھوڑی عادت ڈال لینا ہے. تو اس طرح ان 15 امور پر اگر آپ عمل کریں گے تو وضو کامل ہوگا, طہارت کامل ہوگی. وضو میں جب نورانیت آئے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ وسوسے بھی کم ہوں گے. تو وسوسے کم کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک طہارت کامل ہو, وضو کامل کیا جائے. کامل کیا جائے گا مطلب یہ کہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے 15 امور کا ذکر کیا مختصر الخضوری کے حوالے سے, تو ان 15 امور پر عمل کریں وضو میں, اور پھر اس کے بعد لاہ الشریف بھی پڑھتے رہیں خارج صلاۃ, تو انشاءاللہ تعالیٰ وسوسوں میں کمی آئے گی.